السلام علیکم۔ قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد یوسف صلاح الدین اس حجرے میں پہنچا جہاں شاریہ دن رات عبادت اور تلاوت میں مصروف رہتی تھی۔ یوسف صلاح الدین نے دروازے پر دستک دی۔ شاریہ اس وقت اپنے فرشی بستر پر دراز تھی۔ یہ فرشی بستر ایک چٹائی اور دری پر مشتمل تھا۔ دستک کی آواز سن کر شاریہ چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاریہ کے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ مدرسے میں صرف ایک بوڑھی عورت تھی جو شاریہ کے کمرے میں بغیر اجازت آیا جایا کرتی تھی۔ پھر دستک دینے والا کون تھا؟ شاریہ عجیب سی الجھن میں مبتلا تھی۔ اسی دوران میں دوسری دستک ہوئی۔ شاریہ نے گھبرا کر پوچھا کون؟ باہر سے ایک مانوس آواز سنائی دی، یوسف۔ شاریہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں اپنے سر پر چادر ڈالی اور تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے یوسف صلاح الدین کھڑا تھا۔ شاریہ کچھ دیر کے لیے اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ یوسف نے بڑی حیرت سے شاریہ کے چہرے کو دیکھا۔ کثرت ریاضت سے اس کا سرخ و سفید رنگ زردی مائل ہو چکا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاریہ میں یوسف ہوں، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ یوسف کی آواز سے شاریہ کے سکوت و حیرت کی کیفیت زائل ہو گئی۔ پھر اس نے بڑی سرشاری کے لہجے میں کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر تمہیں اپنی نظروں کے سامنے پا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر شاریہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ یوسف صلاح الدین کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاریہ نے دروازہ بند کر دیا، پھر اپنے معمولی بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ یوسف، اگرچہ یہ بستر تمہارے جیسے شہنشاہ کے شایان نشان نہیں، لیکن کیا کروں کہ اس غریب کنیز کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ بھی استاد گرامی کا صدقہ ہے۔ شاریہ کے لہجے سے ندامت کے ساتھ ساتھ بے کسی بھی جھلک رہی تھی۔ یوسف صلاح الدین کے دل پر چوٹ سی لگی۔ عشق نے شاریہ کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ تمہارا یہ معمولی بوریہ ان ریشمی اور حریری مسندوں سے کئی بہتر ہے جنہیں دنیا داری کی چادروں اور منافقوں کے تکیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف صلاح الدین شاریہ کے فرشی بستر پر بیٹھ گیا۔ یوسف کا خیال تھا کہ شاریہ بھی بیٹھ جائے گی، مگر وہ بادب کھڑی رہی، جیسے آقا کے سامنے کوئی کنیز یا مالک کے سامنے کوئی فرض شناس ملازمہ۔ یوسف صلاح الدین نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم بھی بیٹھ جاؤ شاریہ، ایک شہنشاہ کے سامنے کنیز کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ شاریہ کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی، مگر اس سرشاری میں ہوس کی آمیزش نہیں تھی، بس جانثاری ہی جانثاری تھی۔ صلاح الدین نے سادگی سے جواب دیا، میں تو ایک معمولی سپاہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں۔ مگر وہ شاریہ کے اس طرز عمل کے سامنے وہ خود کو بڑا عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن میرے لیے تو ایک شہنشاہ سے بھی زیادہ ہیں۔ شاریہ کے لہجے سے انتہائی وارفتگی جھلک رہی تھی۔ صلاح الدین نے پرسوز لہجے میں کہا، شاریہ تم جس استاد کے شاگرد ہو، انہی کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں مساوات ہیں، کوئی آقا اور غلام نہیں۔ اور پھر صلاح الدین اٹھ کھڑا ہوا، میں تمہیں زحمت دینے نہیں آتا ہوں، اگر تم نہیں بیٹھ سکتی تو پھر میں بھی کھڑا رہتا ہوں۔ شاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے اجازت دے دی تو میں بھی بیٹھ جاؤں گی، میں تو تمہارے حکم کی پابند ہوں۔ پھر صلاح الدین کے ساتھ شاریہ بھی بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مستقل یوسف کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یوسف صلاح الدین نے رونے کا سبب پوچھا تو انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگی، میں اپنی اس محرومی پر روتی ہوں کہ تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ شاہ سواری سیکھوں اور تمہارے ساتھ جنگ میں شریک رہوں، پھر دشمن کی جو شمشیر تمہاری طرف لپکے اسے اپنے کمزور ناتواں جسم پر روکوں، یہاں تک کہ لڑتی لڑتی ماری جاؤں۔ پھر شاریہ نے یوسف صلاح الدین کے پیشانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم جو تمہارے ماتھے پر ابھرے ہیں وہ میرے دل تک آئے ہیں۔ میں اپنی اس بدنصیبی پر ماتم کرتی ہوں کہ ان زخموں پر مرہم بھی نہیں رکھ سکتی۔ شاریہ کے اس اضطرابی کیفیت نے یوسف صلاح الدین کو بھی اداس کر دیا تھا۔ پھر شاریہ نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، آنسو پوچھ ڈالے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں یہ فتوحات مبارک ہوں، مگر ابھی اور بھی عظیم الشان فتوحات تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر جب یوسف صلاح الدین رخصت ہونے لگا تو شاریہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک انوکھی نظر پیش کرتے ہوئے کہا، یوسف تم جب بھی میدان کارزار کی طرف جاؤ تو خود کو تنہا نہ سمجھنا، میں گھوڑوں کی سموں سے اٹھنے والے غبار کی طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کے امراء میں ایک امیر زنجار بھی تھا جو امیر ابن مرقوم کی طرح سازشی اور کینہ پرور انسان تھا۔ یوسف صلاح الدین پر الزام تراشی کے موقع پر اس نے ترکی کنیز شاریہ کو دیکھا تھا اور اس کے بے پناہ حسن و جمال پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا۔ ابن مرقوب کے معتوب ہونے کے بعد امیر زنجار نے سوچا تھا کہ شاریہ بے سہارا ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی کنیز بنا لے گا، مگر جب سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ کو اپنے محل سرا میں پناہ دے دی تو امیر زنجار کے سارے ہوسناک جذبوں اور منصوبوں پر اوس پڑ گئی۔
پھر اس وقت امیر زنجار کی ناآسودہ خواہشوں نے دوبارہ کروٹ لی جب شاریہ سلطان عادل کے محل سے نکل کر قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں داخل ہوئی۔ امیر زنجار کچھ دن تک خاموشی سے جائزہ لیتا رہا، پھر وہ ایک دن قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں داخل ہوا اور شاریہ کی بے چارگی پر اپنی ریاکارانہ ہمدردی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا، قاضی صاحب یقیناً اس بے سہارا لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ حکم دے تو میں تلافی کر دوں۔ قاضی ابن ارسون نے حیرت سے امیر زنجار کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم اس لڑکی کی مدد کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ امیر زنجار نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا مدعا پیش کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مدرسے پر بوجھ نہ بنے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اسے اپنی کنیز بنا لوں تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ امیر زنجار کی بات سن کر قاضی ابن ارسون کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا اور کہنے لگے، اگر وہ عیش و آرام کی طلبگار ہوتی تو دربار سلطانی چھوڑ کر ایک فقیر کے مدرسے میں کیوں آتی؟ اسے کسی کی غلامی کی آرزو نہیں، عزت و سکون کی تلاش ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تم اس سے شادی کر کے ایک مسلمان عورت کو باوقار زندگی دینا چاہتے ہو۔ امیر زنجار کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، مگر اس کے شاطر ذہن نے چند لمحوں میں نئی ترکیب تراش لی۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر زنجار کے جواب نے قاضی ابن ارسون کو مطمئن کر دیا اور کہنے لگے، میں شاریہ کے سامنے تمہاری اس خواہش کا ذکر کروں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو اس طرح ایک اچھی رسم کی بنیاد پڑ جائے گی اور حق تعالیٰ تمہیں حسن نیت کا بہتر صلہ عطا کرے گا۔ امیر زنجار کو یقین تھا کہ ترکی کنیز اس شادی کی پیشکش کے جواب میں اس قدر خوش ہوگی کہ وہ اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دے گی، اور پھر یکایک ایک شیطانی مسکراہٹ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ابھر آئی اور خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر کیا ہوگا، کچھ دن بعد مہر کی رقم ادا کر کے اسے طلاق دے دوں گا۔ پھر جب قاضی ابن ارسون نے شاریہ کو امیر زنجار کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاریہ کی یہ کیفیت دیکھ کر قاضی ابن ارسون سمجھے کہ اسے اس پیشکش پر یقین نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے شاریہ کی بے یقینی کو دور کرنے کے لیے محبت آمیز لہجے میں کہا، پہلے مجھے بھی امیر زنجار کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی تھی، مگر اب اندازہ ہوا ہے کہ وہ ایک شریف انسان ہے۔ استاد محترم کی زبان سے امیر زنجار کی تعریف سن کر شاریہ سنبھل گئی اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر زنجار فرشتہ صرف انسان ہی کیوں نہ ہو، شادی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ قاضی ابن ارسون شاریہ کی بات سن کر چونک اٹھے اور پھر شادی کے سلسلے میں شرعی احکام سمجھانے لگے۔ عورت ہو یا مرد دونوں کے لیے تنہا زندگی ہمیشہ خطرات سے بری رہتی ہے، اور تم جیسی بے یار و مددگار عورت کے لیے اس سے بہتر سہارا ممکن نہیں۔ یکایک شاریہ بہت زیادہ اداس ہونے لگی تھی، پھر مزید کہنے لگی، میں آپ کے توسط سے علم کی پناہ میں آئی تھی، آپ مجھے دوبارہ ایک عیاش پرست امیر کے حوالے کر رہے ہیں۔ شاریہ کے لہجے میں بے پناہ درد شامل تھا، اگر امیر زنجار اتنا ہی شریف النفس انسان ہے تو مجھے اپنی بیٹی کیوں نہیں بنا لیتا؟ اگر کسی کو میری غربت کا اتنا ہی احساس ہے تو میری کفالت کے لیے وظیفہ مقرر کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سب نفس کے بندے ہیں جو لباس بدل بدل کر دنیا کو فریب دیتے رہتے ہیں۔ شاریہ کی حقیقت پسندانہ گفتگو سن کر قاضی ابن ارسون شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ پھر شاریہ کہنے لگی، اگر آپ کے مدرسے کی زمین بھی مجھ پر تنگ ہو گئی ہے تو میں آج یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی ابن ارسون مضطرب ہو گئے اور شاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم میری بیٹی کی طرح ہو، نہ میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں اور نہ اس مدرسے کی زمین تم پر تنگ ہو سکتی ہے۔ پھر جب امیر زنجار دوبارہ مدرسے میں آیا تو قاضی ابن ارسون نے بڑے نرم لہجے میں شاریہ کا عندیہ ظاہر کر دیا کہ وہ کسی امیر سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ گواہ رہیں کہ میں نے ایک غمزدہ اور بے سہارا عورت کا بھلا چاہا تھا۔ یہ کہہ کر امیر زنجار جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قاضی ابن ارسون نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ انسان کو حسن نیت کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ اب منصوبے میں ناکام ہو جانے کے بعد امیر زنجار کو شیطان نے نئے انداز سے ورغلایا۔ پھر اس نے ایک خوفناک چال چلی، وہ اس علاقے کے چند غریب لوگوں سے ملا جہاں قاضی ابن ارسون کی درسگاہ تھی۔ پھر اس نے کچھ غریب طالب علموں کو اپنا ہمنوا بنا لیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ لوگ قاضی ابن ارسون کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان تمام نادار لوگوں کو امیر زنجار نے پیسے دے کر خریدا تھا۔ اپنا دوسرا شیطانی منصوبہ ترتیب دینے کے بعد امیر زنجار ایک دن سلطان نور الدین زنگی سے تنہائی میں ملا۔ پہلے اس نے سلطان عادل کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا، بے شک ہم گمراہ تھے مگر آپ نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ سلطان نور الدین زنگی خاموشی سے امیر زنجار کے مبالغہ آمیز ستائشی کلمات سنتا رہا۔ پھر جب عیار امیر خاموش ہوا
تو سلطان عادل نے پرسوز لہجے میں کہا، تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر آج تمہیں اس تعریف کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یکا یک سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے تن جھلکنے لگا تھا۔ سلطان کی ذہانت و فراست نے اندازہ کر لیا تھا کہ امیر زنجار کی یہ خوش آمدانہ گفتگو بے سبب نہیں ہے، یقیناً وہ کوئی خاص مقصد لے کر آیا ہے۔ امیر زنجار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، سلطان عادل نے مجھے سب سے زیادہ نازک ذمہ داری سونپی ہے کہ میں آپ کو عوامی رائے سے آگاہ کرتا رہوں۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کے شعبہ جاسوسی کا افسر تھا۔ اس منصب پر 3 اور معتبر افراد بھی فائز تھے۔ امیر زنجار نے اپنے اس عہدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں، تم اپنا مدعا بیان کرو۔ پھر امیر زنجار کہنے لگا، قاضی ابن ارسون کی وجہ سے کچھ لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آخر بہت سوچ سمجھ کر امیر زنجار نے اپنی پہلی چال چل دی اور سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر اپنی چال کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ ایک لمحے میں سلطان عادل کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگا، کیسی بدگمانی؟ کیا کوئی مذہبی مسئلہ ہے؟ مذہب سے اس کا تعلق ہے بھی اور نہیں بھی۔ امیر زنجار لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ عام طور پر یہ طرز گفتگو عیاری اور شرارت کا غماز ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں اور کچھ طالب علموں کو قاضی صاحب کے اس عمل پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی درسگاہ میں ایک خوبصورت کنیز کو رکھا ہے، جہاں ان کا ایک شاگرد اور آپ کا مصاحب خاص یوسف صلاح الدین اس کنیز سے ملنے کے لیے بلا ناغہ آتا ہے۔ محلے کے لوگ آپ کے رعب و جلال کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے منصب قضا بھی بدنام ہو رہا ہے اور دینی درسگاہ کا تقدس بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلطان عادل کے دور اقتدار میں یہ ناانصافی کیوں؟ امیر زنجار کی گفتگو سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر فکر و تشویش کا رنگ ابھر آیا۔ امیر زنجار کے خیال کے مطابق اس نے بے داغ قبا کے دامن میں ایک انگارہ ڈال دیا تھا۔ پھر اس انگاروں کو دہکانے کے لیے امیر زنجار نے اپنے غلیظ دامن کی ہوا دینے کی کوشش کی۔ ابھی تو کچھ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں، کل یہی زبانیں سر عام کھلیں گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نقارہ بن جائیں گی۔ سلطان عادل کے لہجے سے جلال ایمانی جھلک رہا تھا اور کہنے لگے، قاضی ابن ارسون اور یوسف صلاح الدین بھی دست انصاف کی پوچھ سے دور نہیں ہیں۔ جب عدالت عالیہ ہم سے باز پرس کر سکتی ہے تو کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں، چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کی خلوت گاہ سے نکل کر وہ فتنہ گر امیر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرکو کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی چرب زبانی سے یہاں بھی آگ لگا دی۔ میں خود بھی عزت دار ہوں اور عزت داروں کو رسوائی سے بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مزید کہنے لگا، تمہارا جذباتی بیٹا اور نوجوان بھتیجا اس خوبصورت کنیز کے نام میں پھنس گیا ہے۔ امیر زنجار کے اس انکشاف پر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرکو کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اپنے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر امیر زنجار کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ اس میں یوسف صلاح الدین کا کوئی قصور نہیں کہ وہ ابھی نو عمر ہے اور عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھتا۔ وہ ترکی کنیز بہت شاطر ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یوسف صلاح الدین قاضی ابن ارسون کا شاگرد ہے اور پابندی سے مدرسے جاتا ہے تو شاریہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے قاضی صاحب کی درسگاہ جا پہنچی۔ اس طرح دونوں کی ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ آپ حضرات خود ہی سوچیں، آج تک کسی کنیز نے تعلیم حاصل کی ہے؟ عورت کے ہر بال میں ایک فریب چھپا ہوتا ہے اور شاریہ سر سے پاؤں تک فریب ہے۔ اپنی نیک نامی کو بچانے کی فوری تدبیر کریں، ورنہ یہ معزز خاندان سلطان عادل کی نظروں سے گر بھی سکتا ہے۔ امیر زنجار نجم الدین ایوب کے گھر آگ لگا کر رخصت ہوا۔ اب اسے پورا یقین تھا کہ چند روز میں شاریہ قاضی ابن ارسون کے مدرسے سے نکال دی جائے گی، پھر اس کے سر پر کوئی سائبان نہیں رہے گا، مسائل کی دھوپ اسے جلا ڈالے گی اور پھر وہ اس کی پناہ میں آ جائے گی۔